نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کثرت ذکر سے اسوہ حسنہ کی پیروی کا نصیب ہونا، جب آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، تو اسوہ حسنہ جو ہے ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسوہ حسنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ان کی عادات کو اپنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کہ جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چاہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک ترین اور قریب ترین بندوں میں شامل ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دن رات کرتا رہے، اپنی زبان کو جو ہے تر رکھے اللہ کے ذکر سے ہمیشہ۔ اذکار بہت زیادہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہت زیادہ اذکار ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے ذکر ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے ان کی فضیلت ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ہر وقت جو ہے وہ اذکار کی طرف لگا کے رکھے، ذکر اذکار جو ہے ہر وقت کرتا رہے۔ اللہ کو یاد کرنا جو ہے، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جو بندے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہیں، کام اپنے کرتے رہیں، سارا دن کے کام جو ہے آپ اپنے کرتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنی زبان کو جو ہے ہاتھوں سے کام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان کو جو ہے وہ ذکر الہی کی طرف لگا کے رکھیں۔ کوئی چیز ذکر الہی سے نہیں روکتی، آپ کے کام آپ کو ذکر الہی سے نہیں روکتے۔ آپ اپنے کام کرتے رہیں اور ہاتھ سے کام کریں، اور زبان سے جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ استغفار کرتے رہیں۔ استغفار جو ہے جس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اپنی زبان پہ زیادہ سے زیادہ استغفار جو ہے وہ جاری رکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت زیادہ استغفار ہیں۔ تو محترم ناظرین، رزق کی تنگی جو ہے وہ استغفار کرنے سے دور ہوتی ہے۔ ہر وقت استغفار کریں۔ رزق کی تنگی، مال و دولت کی تنگی جو ہے وہ استغفار کرنے سے دور ہوتی ہے۔ اور جب بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا کے پاک کر دیتا ہے۔ تو جب گناہوں کو مٹا کے اس کو پاک کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور گناہ مٹ جانے کی وجہ سے بندے کے جو ہے
وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے استغفار بہت زیادہ اچھا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ تو میرے محترم ناظرین، استغفار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کو بہت پسند ہے استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہو۔ قاضی ابو سعود کثرت سے ذکر کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا نمونہ ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ذکر الہی پر مداومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری تک پہنچا دیتی ہے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی ذکر الہی جو ہے وہ زیادہ کرنے سے بندہ جو ہے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہیں ان پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان اللہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ اتنی آسانیاں اس کے لیے پیدا کرتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل نہیں لگتا کہ اسوہ حسنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، کیونکہ جب ہر وقت آپ کی زبان جو ہے ذکر الہی میں مشغول رہے گی تو پھر اللہ کے اتنے قریب بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا اتنا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے رزق آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے کاروبار کرنا آسان کر دیتا ہے، غرضے کہ ہر کام میں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ذکر اذکار جو ہے اپنی زبان پہ ہر وقت جو ہے اس کو اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ کے ذکر میں اور استغفار کرنے میں اور درود پاک پڑھنے میں۔ کسی بھی وقت مسلمان کی زبان جو ہے وہ رکنی نہیں چاہیے، ہر وقت جو ہے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی فالتو باتوں میں لگا رہے، لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے میں چغلیوں میں لگا رہے، تو اپنے ہاتھ سے اپنا کام کریں اور زبان کو جو ہے وہ اپنے رب کے ذکر کی طرف لگا کے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں اپنی زبان کو جو ہے وہ مشغول رکھیں، باقی اپنے ہاتھ سے اپنے کام بھی کرتے رہیں۔ ذکر الہی سے بندے کا شیطان سے محفوظ بھی ہوتا ہے، جو بندہ ذکر الہی میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان مردود سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو گناہوں کی طرف جو ہے گناہوں سے اللہ اس کو بچا کے رکھتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو ذکر اذکار میں لگا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، اور یہ چھوٹی سی رحمت نہیں ہے اللہ کی، یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ بندے کو اپنے محبوب لوگوں میں شامل کر لیتا ہے ذکر کا اذکار کی وجہ سے، اور شیطان سے جو ہے محفوظ رکھتا ہے ذکر اذکار کی وجہ سے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اپنی زبان کو ہر وقت جو ہے وہ ذکر اذکار کی طرف لگائیں۔ محترم ناظرین، یہ سانسیں بہت قیمتی ہیں، جب یہ سانسیں ختم ہو گئیں تو پھر پتہ چلے گا لیکن پھر پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے کاروبار کریں، اپنے دنیاوی کام کریں، کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو دنیاوی کام کرنے سے، لیکن اپنی آخرت اپنے سامنے سب سے پہلے مقدم رکھیں۔ اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر و اذکار سے تر رکھیں، تاکہ
اپنے قریب ترین بندوں میں اور اپنے مقرب لوگوں میں اللہ ہمیں شامل کر لے۔ امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا۔ انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا تو مسجد بھر گئی اور وہ بالا خانوں میں بیٹھے۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں ان پر عمل کروں اور تمہیں ان پر عمل کرنے کا حکم دوں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے اور تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ بلا شک و شبہ اس کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے کہ دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کریں اور وہ ایک محفوظ قلعے میں پہنچ کر خود کو ان سے بچا لے۔ اس طرح بندے کو ذکر الہی کے سوا اور کوئی چیز شیطان سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر الہی سے۔ ایک تو اللہ کا قرب حاصل ہونا، اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں شمار ہو جانا، اور اللہ جو ہے وہ ذکر کرنے والوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، اور رزق میں اضافہ کرتا ہے، کاروبار میں مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور آپ کو اللہ اپنے قریب ترین لوگوں میں شامل کر لے، کیا یہ کم نہیں ہے؟ بندہ اگر سوچے کہ میں اللہ کے نزدیک کیسے ہوں، اس کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، اور نماز کی ادائیگی کی پابندی کریں، اور اپنے اہل خانہ سے اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم جو ہے انشاءاللہ وہ قریب ترین لوگوں میں اللہ ہمیں انشاءاللہ شمار کر لے گا۔ اللہ سے قرب کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ ابھی بندہ کوئی سوچے جی میں کیسے اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا قرب حاصل کیسے کروں؟ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔